نواز شریف کو کون ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ہمارے تو گھر سال بندہ ایک رہے تو اس کی ایک ایک چیز نبض کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے. میں تو خود دیکھتا رہا ہوں وہ ممنون صاحب صدر کیسے بنے. ایک ہی کوالیفیکیشن تھی, وہ گول گپے لے کے آتے تھے اور پانی اس میں ایسے سوراخ کرتے تھے اور 4 چنے ڈالتے تھے میاں صاحب کے منہ میں. انہوں نے کہا اے ہی بندہ چاہیے ہے. یہ صدارت کا کرائیٹیریا, صدارت کا کرائیٹیریا تو وہی بنا ہے. حالانکہ سرتاج عزیز کو مجید انتظامی صاحب ان کے منٹو وہ بیچارے فارغ ہو گئے. تو یہ ان کی اصلیت ہے. چودھری صاحب تو آپ سے گیم کرنے جا رہے تھے وہ؟ تو اور کیا تھا, وہ تو میاں صاحب نے کہا ہمیں ان کے ایک گھر کے بندے نے بتا دیا تھا کہ میاں صاحب نے کہا کہ اسی تو صرف چودھری ہم سنگھانی ہے, انہوں نے دینے اسی وزارت انہوں نے دے کے مرنا. نہیں, گارنٹی اگر آصف علی زرداری صاحب دے رہے ہیں. یار آصف علی زرداری صاحب کی تو آج بھی ہمیں قدر ہے, عزت ہے, ان کا احترام ہے, کیونکہ وہ ایک بندہ ہے واحد جو اپنی زبان پہ کھڑا رہتا ہے, اپنے کال پہ کھڑا رہتا ہے, بالکل ادھر ادھر. اور بلاول کی بھی اچھی ٹریننگ دی ہے انہوں نے, وہ بڑا اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ, ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. باقی یہ خاندان آل ان دا فیملی, فلم آئی تھی نا آل ان دا فیملی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب آصف علی زرداری صاحب کو پاکستانی سیاست میں مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے وزاداری کی سیاست آپ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے, تو پھر کس وجہ سے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون پہ اتفاق کر لیا؟ دیکھیں بات سنیں, حالات اور واقعات کو مد نظر اور خان صاحب کی اس میں مہربانی تھی ان کو اکٹھا کرنے کی, نہیں تو اکٹھا ہی نہیں ہو رہے تھے. اور اس میں بھی دیکھیں شریفوں نے 2 دھوکے کیے تھے زرداری صاحب سے. زرداری صاحب اچھا یہ شریف جب باہر سے آئے نا تو یہ الیکشن نہیں لڑ رہے تھے. خواجہ اسود کا خود بیان ہے, کہہ رہے تھے جی کہ نہیں یہ انہوں نے رگنگ کرنی ہے, انہوں نے مشرف نے یہ کر دینا وہ کر دینا. اب زرداری صاحب نے اس وقت بھی بلا کہا کہ بیوقوفو آپ کو بعد میں بتائیں گے. جب بن گئے, اچھا بن گئے بھئی, اب ان کو چلنے تو دو. کالا کوٹ پہن کے تو وہ جو تھا چیف جسٹس جس نے بدنام کر دیا اس ادارے کو, اس انسٹیٹیوشن کو, افتخار چودھری, وہ جناب اس نے کالا کوٹ پہن کے جی کہ زرداری کی حکومت, اور پھر بڑا کیس چلا جی. کیا وہ تھا وہ میمو گیٹ, کیا فضول بات ہے, کدھر گیا وہ. خیر وہ کام کیا. اچھا پھر اس نے زرداری نے اس کہا جی کہ پھر ان کو جب ضرورت پڑی شریفوں کو تو کہنے لگا کہ پہلے شباز بھی بیان دے چکا تھا میں گھسیٹوں گا. ہاں پھر انہوں نے گھر کھانے پہ بلایا تو ہمارے گھر سے ہو کے گئے تھے زرداری صاحب. تو اس لیے ان کا ایک ٹوٹل ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے. شریفوں کے ساتھ آپ نہیں, آپ نے پھر زرداری صاحب کو سمجھانے شریفوں کے ساتھ آپ نہ بزنس کر سکتے ہیں, نہ آپ ڈیل کر سکتے ہیں, نہ آپ بات کر سکتے ہیں. وہ ایک دھوکے کا منبع ہے. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے, زرداری صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ ایک دھوکے کا منبع ہے, تو زرداری صاحب پھر کیوں آج کے دن تک ان پہ بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ اب ذرا تھوڑا سا نا اس کا وہ کہتے ہیں نا جی, جب آپ لاس اور پروفٹ بناتے ہیں نا تو آپ نیٹ پروفٹ دیکھتے ہیں جس میں سے آپ نکال دیتے ہیں, چلا جاتا ہے ٹیکس میں, جس میں چلا جاتا ہے کوئی لاس میں چلا جاتا ہے. ہاں بہتا سیاح ہوئے تو لاس زیادہ ہو جاتا ہے. اب جب بیلنس شیٹ بنی ہاں تو اب کیا بیلنس شیٹ, ایک بھی وزارت پیپلز پارٹی کے پاس ایسی نہیں ہے جس کے کوئی ذمہ چیز لگ سکے. گالیاں پڑ رہی ہیں ان کو, انرجی ان کے پاس, فائنانس ان کے پاس, ہر وہ چیز ان کے پاس ہے شریفوں کے پاس ہاں جس میں گالی پڑ رہی ہے. بلاول صاحب دنیا کے ممالک جا رہے ہیں, ابھی پیچھے ریسنٹلی اب ایران سے واپس آئے ہیں, تو ہر جگہ وہ تعلقات ایسی جگہ بنا رہے ہیں اور وہاں حکومت ان کی ہے. انہوں تتے توے تے لٹاتا ہے زرداری شریفانو. جو صاحب آئندہ آنے والے دنوں میں مہنگائی بڑھ گئی, آپ نے جب آپ حکومت کا حصہ تھے اس وقت بھی مہنگائی پہ بڑی بات کرتے تھے آپ, اور آپ کہتے تھے مہنگائی ختم ہونی چاہیے, ظاہر ہے ہم تو اس میں ریلیف ملنا چاہیے. اب جو مہنگائی ہو گئی ہے, اب تو عام آدمی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا, 3 وقت تو دور کی بات ہے.
آپ کو آئندہ الیکشن میں کیا نظر آ رہا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن کب ہوتا ہے، کن حالات میں ہوتا ہے. ابھی تو حلقہ بندی نہیں ہوئی پوری، ابھی تو سینسز ہونا ہے جو کہ ایگریمنٹ ہے ان کا MQM کے ساتھ. تو ابھی یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر نہیں مجھے چاہیے. ابھی تو اس کے اوپر فیصلے ہونے ہیں، کیئر ٹیکر کے اوپر فیصلے ہونے ہیں. تو پھر کافی کچھ ہونے والا ہے. جب الیکشن ہوتا ہے آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہمارا بھی یہ نہیں خیال تھا کہ عمران صاحب کو وہ پاپولیرٹی مل جائے گی جو الیکشن یہ حکومت سے نکل کے ملی ہے. کسی کو اندازہ نہیں تھا. آپ پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں، مقتدر حلقے عرف عام میں اور لغت کے اعتبار سے تو اقتدار والے حلقے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کو کہا جاتا ہے، کیبنٹ کو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مقتدر حلقے کسی اور کو کہا جاتا ہے. آپ کی بھی ان کے ساتھ بات اچھی ہے، لیکن اقتدار سے باہر آنے کے بعد جو PTI نے بیانیہ اپنایا ان کے بیشتر لوگ وہ اپناتے ہیں اور ایک ادارے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مختلف شخصیات کو کیا جاتا ہے. تو یہ کتنا انہیں پولیٹیکل بینیفٹ دے سکتا ہے یا نقصان پہنچا ہے؟ ابھی تو دیکھیں ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. فائدہ نقصان تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ہماری تو یہی کوشش ہے اور کافی حد تک ہم نے ان کو اس طرف راغب کیا ہے کہ یہ بات آپ چھوڑ دیں، یہ بات نہ کریں. جب بھی آپ نے بیٹھنا ہے اپوزیشن کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے ان کی شکل نہیں دیکھ رہی، تو وہ تیار ہیں آپ کو دعوت دے رہے ہیں، تو کم از کم کوئی ایک درمیان میں جو لوگ ہیں ان کے علاوہ چوائس کو نہیں ہے. یا تو چوائس ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے، چوائس کو نہیں ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دیکھیں وہ مجھے تو لگتا ہے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ حلقے بھی دیکھتے ہیں نا کہ یار کوئی پرسیپشن تو ہونی چاہیے نا کہ اس کے پاس عوام ہے، کچھ 4 ووٹ ہیں. اس طرح تو نہیں نا کہ ایسے ہی بس وہ ہو جائے گا جیسے اس دور میں ہوا تھا، شروع میں شریف آئے تھے. آپ کا کہنا ہے کہ جس کے ساتھ ووٹ ہوں گے با اثر حلقے اگر سپورٹ کریں گے یا کوئی غیبی مدد کریں گے تو انہی کی کریں گے، جن کے پاس ووٹ نہیں ہے ان کی غیبی مدد کسی صورت میں نہیں ہوتی. ایک بندہ گھر بیٹھا ہے وہ کیوں چوک کے لائے ہوں گے جی آ جاؤ جی بھائی جی، یہ تو نہیں ہوتا. جو سب آئندہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کا یہ اتحاد چلتا رہے گا؟ انشاءاللہ جی بالکل پکا ہے. دیکھیں نا اب انہوں نے اتنا اعتماد کیا کہ مجھے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا چیف منسٹرشپ کا، اور میرے ساتھ کھڑے ہیں، سارا کچھ ہم کٹھے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں. اور آئندہ آنے والے مونس لائی صاحب کو سزا بھی اسی چیز کی مل رہی ہے کہ آپ کیوں تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں. بالکل سننے میں ہے کہ آپ پہ یہ شریفوں کی عادت ہے. پہلے بھی جب مونس لائی نے اس کا خیال کیا، یہ بچہ نہیں آیا حکومت میں، اس کا، ان کی شوگر ملوں کا، ان کے بے شمار چیزوں کا، لیکن یہ اپنی یہ اوقات سے باہر ہونا ان کے لیے تو ایسے ہے. تو اگر آپ یا مونس لائی دونوں کو گرفتار کر لیتے ہیں یا ایک یہ اچھا یہ پہلی دفعہ جس گھر میں بیٹھے ہیں نا، یہاں ہم جب نکلتے تھے نا ضمانتیں کرانے کے لیے بھٹو صاحب کے دور میں، تو 114 کیسز کی FIRs لگا کے، جس میں بھینس چوری کا بھی تھا، لگا کے تو پھر وہ ہم اپلائی کرتے تھے عدالت میں ضمانت کے لیے. کوئی نئی بات تو ہے نہیں، کوئی نئی بات نہیں. چودھری صاحب آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اور ان کی کارکردگی کے بارے میں ذرا پارلیمانی لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ چھوٹے بچے ہیں، کپڑے ان کے تبدیل کروائے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ اتنے تجربہ کار ہو چکے ہیں کہ دوبارہ اگر نہیں دیکھو ابھی جو بھی آپ کوئی کاروبار شروع کریں، آپ کوئی کام شروع کریں، تو آپ جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے پرابلم آتے ہیں، اس کے لیے کافی مشکلیں ہوتی ہیں جو وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. اور یہ حکومت جو ہے یہ ایک واحد پروفیشن ہے جس میں آپ سیکھنا بند نہیں کر سکتے. مسلسل ہر روز آپ کا نیا تجربہ ہوتا ہے اور نئی سوچ کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے، اور موجودہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ آپ کے مائنڈ سیٹ میں رہنی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ میری حد ہے، حدیں پار نہیں کرنی. جو سب سننے میں آیا کہ دوبارہ آصف علی زرداری صاحب آپ سے رابطے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پھر دوبارہ سے منا لیا جائے.
اور اگر آصف علی زرداری صاحب آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آپ کو منانے کی، گارنٹی دیتے ہیں کہ اب میں گارنٹڈ ہوں، تو پھر کیا آپ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پالیٹکس میں ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ وقت جب آئے گا تو پھر کر لیں گے انشاءاللہ، زرداری صاحب لیکن وہ وقت یہ نہیں ہوگا، وہ وقت یہ نہیں ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا۔ یعنی مسلم لیگ نون کے ساتھ مذاکرات یا مسلم لیگ نون کے ساتھ جانے کے جو راستے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں؟ وہ تو 20 سال پہلے کے بند ہیں۔